آخر میں بالکل اب کوئی کلام نہیں پڑھوں گا، بالکل ایک دو باتیں ہی کرنی ہیں جو ہمیشہ کرتا رہتا ہوں۔ میں الحمدللہ اپنا یہ دینی فریضہ سمجھتا ہوں کہ میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرو، نماز پابندی سے ادا کرو، نماز سے غفلت نہ کرو، خدا کے واسطے نماز پڑھا کرو۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ کوئی حضور کے علم غیب پر بات کرتا ہے، ہمارے علماء سلامت ہیں جواب دینے کے لیے۔ کوئی حضور کے نور ہونے پہ بات کر رہا ہے، ہمارے علماء جواب دیں گے۔ کوئی حضور کے اختیارات کی بات کرتا ہے، ہمارے علماء جواب دیں گے۔ کوئی حضور کے معجزات پہ بات کرتا ہے، ہمارے علماء جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ سنی نماز ہی نہیں پڑھتا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے علماء کیا جواب دیں گے؟ اب حالانکہ ان کا تو جواب دینے کا ہے ہی نہیں، لیکن کتنی شرم کی بات ہے کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ سنی نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، خدا کے واسطے سمجھو، اپنے آمد کے مقصد کو سمجھو۔ ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام ایسا پکڑو، نماز کو ایسا پکڑ لو کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوٹے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اس پر عمل کریں، اللہ نے چاہا تو نماز دی جائے گی۔ ویسے فری میں جو کوئی چیز ملتی ہے تو قدر نہیں ہوتی اس کی، لیکن میں پھر بھی دے رہا ہوں آپ کو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ قدر کر ہی لیں گے، کچھ نسبت کا ہی خیال رکھ لیں گے کہ سرکار کا ثنا خواہ ہی دے رہا ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز کی آف پیراڈائز، سرکار نے فرمایا۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اگر جنت میں داخلہ چاہیے تو چابی کیا ہے؟ نماز، ٹھیک ہے؟ اور نماز میں اگر داخل ہونا چاہیے اور داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کی کنجی ہے وضو۔ وضو نماز کی کنجی ہے، یعنی کہ وضو نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، قرآن کو نہیں چھو سکتے آپ، اور اگر وضو ہے تو آپ قرآن بھی چھو سکتے اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وضو کو نماز کی کنجی قرار دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی عادت اتنی بنا لو کہ ہمیشہ باوضو رہو۔ یہ میری بات پر عمل کر کے دیکھنا، آپ اس حقیر فقیر ادنا سے چھوٹے سے ثنا خواہ کی بات کو مانتے ہوئے عمل کر کے دیکھنا، انشاءاللہ آپ کی نماز دی جائے گی۔ کیونکہ چابی آپ کے پاس ہوگی نا تو تالا کھولنے میں دیر لگے گی۔ تو آج سے یہ کم از کم اتنا ارادہ کر لیں کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ باوضو رہیں۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار اس کی برکات ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرتا کہ باوضو رہنے والے کے لیے کیا کیا انعامات ہیں۔ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہوں گے، بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ یہ باوضو رہنے کے تو بے شمار فضائل ہیں، لیکن اس کی برکت سے انشاءاللہ نماز نہیں جائے گی، بری عادتیں چھوٹ جائیں گی۔ بندہ گالی دیتے ہوئے سوچے گا میرا وضو ہے، کوئی برا نظارہ دیکھتے ہوئے سوچ لے گا یار میرا وضو ہے۔ تو اس کی برکتیں بہت ہیں۔ تو آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ بھائی زور سے کہو انشاءاللہ، یہ کیا بات ہے؟ ہاں، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں اور باوضو رکھیں، اور جتنے بھی فرائض و واجبات ہم پر اللہ نے رکھے ہیں اس کو ہم ادا کرتے رہیں گے، اور پھر جھوم جھوم کر حضور کا ذکر بھی کریں گے، اور پھر کہیں گے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اور صرف نعت خوانی ہی رہی اور نمازیں نہ ہوئیں، واجبات چھوڑ دیے، لوگوں کا دل بھی دکھایا اور صرف نعت خوانی ہی کرتے رہے اور بے علم ہی رہے، تو سب کچھ یہ فضول ہے۔ یاد رکھنا، نعت خوانی کا کما حقہ فائدہ اسے ہی حاصل ہوگا کہ جو نمازی نہیں ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ حضور کا عاشق کہلوانے والا خود کو کبھی بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو عاشق ہے وہ تو محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہی پہنچاتا ہے، تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو نعرہ لگانے والوں ذرا غور کرو، اپنے غریبان میں جھانکو کہ ہم کتنے بڑے غلام ہیں، ہم کتنے بڑے عاشق ہیں۔ کیا ہم عشق کے عین تک پہنچے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق کا عین ہی نصیب فرما دے، واللہ عشق کا عین نصیب فرما دے۔ عشق والوں کا
عشق کا ذرہ نصیب فرما دے تو ہمارے لیے بہت ہے. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. ہمارا تو ایک ہی کام بوند میں کام ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بوند عطا فرما دے. آمین. وما علینا الا البلاغ. اب تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ با ادب